رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبائیں اللہ کی طرف سے کیوں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تم پر آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، یہ سب کچھ تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کا انجام ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر انسان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وباؤں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بر یعنی خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے۔ تو وبائیں جو نازل ہوتی ہیں انسان کے گناہ اور ایسے کام جن کاموں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وباؤں کا نزول ہوتا ہے۔ وباؤں کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین کی خشکی اور تری میں ہر جگہ فتنہ اور فساد پھیل گیا لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان نے جو کام کیے ہیں اس کا کچھ مزہ چکھ لے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم تمہیں دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ فرمایا جب ان پہ ہماری آزمائش آئی تو وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، کیوں نہیں انہوں نے گریہ عاجزی اختیار کی، کیوں نہیں وہ روئے۔ یتضرعون کا لفظ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، اللہ کے آگے اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے روتے۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو وباؤں کا نزول ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع